الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آخر یہ آیتیں جو ابھی تلاوت کی گئیں، ان سے پہلی آیتیں اور ان کے آپس میں ایک ربط ہے. وہاں آپ نے دیکھ لی کہ اللہ رب العزت ان کے لیے تلذذ اور تعیش کے مروجہ جو طریقہ کار ہیں بظاہر ان کے مطابق ہوں گے، کأسن دہاق، چھلکتے ہوئے پیمانے ہوں گے جن میں شراب ہوگا، لیکن کیسی شراب؟ لا يسمعون فيها لغوا. وہاں اس شراب کو پینے کے بعد وہ یاوہ گوئی نہیں کرتے، ہرزہ سرائی نہیں کرتے، بیہودہ باتیں نہیں کہتے، ولا کذابا، اور نہ ایسی باتیں کہیں گے کہ جس سے ایک دوسرے کو جھٹلانے کی نوبت اور ضرورت پیش آئے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جنت کا سرور اور جنت کی خوشی کامل اور شامل ہوتا ہے. دنیا میں جن چیزوں کو بحیث خمار آلود ہونے کی آدمی استعمال کرتا ہے، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، دیگر قسم کی منشیات ہو، اس سے تو انسان کا یہی ہوتا ہے کہ اس کے ہوش و حواس مختل ہوتے ہیں، وہ بے عقل ہوتا ہے. بس اسے یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں کیا نہیں ہوں، بس جو ہوا سو ہوا، جیسا ہے ویسا ہے. لیکن وہاں نہیں، وہاں اس کو ایسی خوشی محسوس ہوگی کہ اس خوشی سے اس کی پورے جسمانی حواس خوشی محسوس کریں گے. لا يسمعون فيها لغوا، بے ہوش نہیں ہوں گے، مدہوش نہیں ہوں گے. اور مدہوش نہ ہونے کی صورت میں جو پی رہے ہوں گے یا کھا رہے ہوں گے جنتی نعمتوں میں سے، انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ کتنے لذیذ ہیں، کتنے میٹھے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ جزاء من ربک. جزا دراصل کیسے؟ بدلے. یہ تمہارے رب کی طرف سے ان کو ان کے اعمال کا ایک بدلہ ہے جو مل جاتا ہے. لیکن ایک نکتہ ہے یہاں پر کہ جنت کی زندگی، جنت کی نعمتیں، جنت کی خوشیاں ابد الآباد ہیں، جن کا کوئی انتہا نہیں کبھی بھی. اور ان کے طول و عرض کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ پورے خلا کو جوار کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ہر 500 سال پر ایک چڑیا آ کر ان دانوں میں سے ایک دانہ اٹھا کر چلا جائے. کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی طرح یہ دانے ختم ہوں گے، مگر
جنت کی تعیش اور راحتیاں ختم نہیں ہوں گی، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو فرمائے جزاء من ربک، ہے تو آپ کے رب کی طرف سے جزا جو تمہیں ملے ہیں، لیکن عطاءً، یہ عطاء الہی بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ایسی دیے گئے جو اللہ کی شان کے مطابق آپ کو اللہ نے عنایت فرمائی، عطاءً حساباً، ایسی عطا کہ کافی اور شافی، کسی بھی قسم کی کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، ہمیشگی لذت اور خوشیاں۔ آپ کو میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ جنت اور جنت کے ماحول بیان کیا گیا اس صورت کی ان آیتوں میں، اور اس سے پہلے جہنم اور جہنم کے حالات بیان کیے گئے تھے، اور یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ وہ اعمال جو جنتی بننے کے بنیاد پر کیے جاتے ہیں، یا وہ اعمال جو سبب بن جاتے ہیں کسی کے جہنمی ہونے کے، ان تمام حالتوں اور تمام صورتوں میں ان آیتوں میں ان کی نشاندہی ہے، اور یہ نشاندہی اس لیے ہے تاکہ انسان یہاں کی جو مقاصد حیات اور زندگی ہیں ان کو سمجھ جائے، یعنی کہ آیا کایا پیا اور مرا، ہم کیا کہیں، احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے ہوئے، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ بات نہیں ہے، زندگی کے مقاصد اور بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا، اس کو جو قرآنی آیتوں کے سامنے جو رستے دکھا دیے گئے ہیں ان کی روشنی میں اس انسان کے لیے یہاں سے آنے سے پہلے کی بھی باتیں درج ہیں، اور یہاں سے جانے کے بعد کی بھی حقائق اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں، رکھ دیے گئے ہیں۔ تو یہ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تیرے رب کی طرف سے ان کو جزا مل جاتے ہیں، مل چکے ہوتے ہیں، اور یہ عطیہ الہی ہیں جو کافی ہیں بنی نوع انسان کے لیے، جو اس کو کفایت بھی کرتے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اس حوالے پر بھی کہ انسان خود بھی ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ، ان سے مستفید ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی اپنے ذات سے متعلق اور اپنے عزیزوں سے متعلق یا اپنے مال اور جائیداد سے متعلق، سکون اور عافیت کا ایک ماحول ہوگا۔ تو ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے بنی نوع انسان کے لیے اسلام، اور اسلام قبول کرنے والے ان مسلمان عزیزوں کے لیے جن کو اللہ نے نعمت اسلام نصیب فرما دی ہے، ان کے لیے اس سے بہتر کوئی رستہ نہیں کہ وہ زندگی کے لمحات اللہ کی بندگی میں گزاریں۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان لمحات کو ہمارے دنیا اور آخرت کے سعادت کے سامان بنا دے، اور ان کے ذریعے ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جن کی نیکیاں باری ہوں، اور اللہ کی رضا کی بدولت اللہ رب العزت انہیں معاف اور درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔